پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اے میرے صحابہ جو درود یہ پڑھتے ہیں قیامت تک آنے والا میرا امتی اگر وہ بھی یہی درود صبح بھی پڑھے گا شام بھی پڑھے گا قیامت کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا، نام اعمال کے وقت میرے ساتھ ہوگا، حشر کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا، حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوگا، پل صراط پر میرے ساتھ ہوگا، بلکہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت تک نہ پہنچ سکوں گا۔ میں پہلے اس درود پاک کی فضیلت بتا دوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور بالکل بازو میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہیں، ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بالکل بازو میں کون بیٹھے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سامنے اتنا لمبا چوڑا مجمع، اس لیے کہ بالکل آخری زمانے کی بات ہے، آخری زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، اب اتنا لمبا چوڑا مجمع تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور حدیث پاک کا سبق ہو رہا ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، اور بازو میں کون بیٹھے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اب سننا میرے دوستوں، اچانک کوئی آدمی مسجد میں آ گئے، جہاں ہمارے نبی بیٹھے تھے کوئی آ گئے، لیکن جو بیچارے آئے وہ دیہات کے رہنے والے سمجھتے ہو نا، کوئی چھوٹے گاؤں چھوٹے ولیج کے بدوی صحابی، کوئی دیہات کے رہنے والے صحابی آ گئے، ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں، بس یہاں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے کپڑے ہیں اور پورے پسینے میں شرابور ہے۔ اب وہ بیچارے دیہات کے رہنے والے بھاگ کے آئے تھے، اب چھوٹے موٹے کپڑے تھے، غریب صحابی تھے، وہ جیسے مسجد میں انٹر ہوئے، جیسے مسجد میں آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالی آخی، اے میرے بھائی آگے آ جاؤ، اے میرے بھائی آ جاؤ۔ وہ بیچارے آگے، وہ سمجھے میں کہیں بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، جب وہ بیچ میں بیٹھنے لگے تو ہمارے نبی نے کہا نہیں آگے آؤ، وہ اور آگے آ گئے، وہ سمجھے میں کہاں بیٹھوں گا؟ پہلی صف میں، ارے کہاں بیٹھوں گا؟ تو جیسے پہلی صف میں بیٹھنے لگے ہمارے نبی نے کہا آخی اور آگے آؤ، اب وہ بالکل ہمارے نبی کے قریب کھڑے ہو گئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا تم ہٹ جاؤ، اس کو کہا حضرت ابو بکر کو کہا تم ہٹ جاؤ، جب حضرت ابو بکر ادھر ہٹے تو کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ ایک طرف صدیق ہوگا دوسری طرف نبی ہوگا۔ ارے کہو سبحان اللہ۔ وہ صحابی جن کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں، معلوم نہیں کتنے وقت سے کھانا نہیں کھایا ہوگا اور معلوم نہیں بدن پر کتنا پسینہ ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچ میں نہیں بیٹھو گے، آگے نہیں بیٹھو گے، بلکہ حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ تم تھوڑا سا ہٹ جاؤ اور ان کو بٹھایا اور کہا کہ خوش ہو جا، ایک طرف صدیق ہے اور دوسری طرف خدا کا۔ وہ تو بیٹھ گئے، وہ تو بیٹھ گئے، لیکن شرم آئے گی کہ نہیں آئے؟ ارے کہو نا بھائی شرم آئے گی؟ نبی اور ابو بکر کے بازو میں بیٹھنا اور پہننے کے پورے کپڑے نہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک کے کپڑے اور کھانا نہیں، وہ بیچارے شرما کے گردن جھکا کر بیٹھ گئے، اور جتنے صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی تعجب سے دیکھنے لگے، بھائی وہ بھی تعجب سے دیکھنے لگے، اس لیے کہ اس جگہ پر آج تک کوئی بیٹھا بھائی جہاں ہمارے نبی وہاں صدیق اکبر، جہاں نبی وہاں صدیق اکبر، درمیان میں کبھی کوئی آ کر بیٹھا نہیں، تو صحابہ تعجب کرنے لگے۔ تو ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ہمارے نبی نے پوچھا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل انتم تتعجبون من هذا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے تم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ میں نے ان کو یہاں بٹھایا؟ وہ صحابہ سچے تھے، کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول بڑا تعجب ہوتا، یہ دیہات کے رہنے والے، یہ گاؤں کے رہنے والے، ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں، آپ نے ان کو یہاں پر بٹھا دیا، آپ کے بازو میں بٹھایا، ہم کو بڑا تعجب ہوتا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تعجب مت کرو، میں نے نہیں بٹھایا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو یہاں پر بٹھا دو۔ کوئی کہو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجلسته ولكن اللہ امرنی بهذا، ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے ان کو نہیں بٹھایا، اللہ کا حکم تھا کہ ان کو آپ کے اور ابو بکر کے بیچ میں، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا آرڈر تھا، اس لیے میں نے بٹھایا۔ جب یہ سنا تو اور سب لوگ دیکھنے لگے اور وہ بیچارے اور شرم سے پانی ہونے لگے، وہ اور شرم سے پانی ہونے لگے کہ مجھے کس نے بٹھایا؟ اب تک تو سمجھ رہا تھا نبی نے بٹھایا، اب معلوم ہوا کہ نبی نے نہیں بلکہ اللہ نے بٹھایا۔ وہ بیچارے شرم سے پانی ہو رہے تھے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال کیا، کہا کہ میرے صحابہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ اور نبی نے ان کو یہاں کیوں بٹھایا؟ تم کو معلوم ہے کہ اللہ اور ان کے نبی نے ان کو یہاں کیوں بٹھایا؟ سارے صحابہ نے کہا
اللہ و رسولہ عالم، کہا ہم کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم اور آپ کو معلوم کہ آپ نے ان کو کیوں یہاں پر بٹھایا۔ اب سننا میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں نے اس لیے ان کو بٹھایا، اللہ نے مجھے حکم دیا، اور کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یہ اتنا اچھا درود مجھ پر پڑھتے ہیں، اتنا اچھا درود مجھ پر پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بیٹھیں گے اس جگہ پر جہاں نبی بیٹھتے ہیں، اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ جنت میں جہاں نبی ہوں گے وہاں ان کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور پھر میرے دوستو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب صحابہ دیکھنے لگے، واہ یہ آدمی کی تو قسمت کھل گئی، صبح میں بھی کوئی درود پڑھتے ہیں اور شام کو بھی کوئی درود پڑھتے، جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ دیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اے میرے صحابہ، جو درود یہ پڑھتے ہیں قیامت تک آنے والا میرا امتی اگر وہ بھی یہی درود صبح بھی پڑھے گا شام بھی پڑھے گا، قیامت کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا، نام اعمال کے وقت میرے ساتھ ہوگا، حشر کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا، حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوگا، پل صراط پر میرے ساتھ ہوگا، بلکہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت تک نہ پہنچ۔ تو میرے دوستو ان کی قسمت بھی کھل گئی اور میری اور آپ کی قسمت بھی کھل گئی کہ نہیں؟ اگر وہ نبی کے ساتھ رہیں گے، اگر ہم بھی یہی درود صبح میں پڑھ لیں، ارے میں تو کہتا ہوں بھائی ایک مرتبہ پڑھ لے، شام کو ایک مرتبہ پڑھ لے، قیامت کی ہر منزل میں جہاں نبی ہوں گے وہاں ہم بھی ہوں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، ارے زور سے کہو انشاءاللہ۔ بھائی اتنا اچھا درود بتایا، بھائی سب کہہ دو انشاءاللہ۔ ہاں لیکن کون سا درود پڑھنا، کون سا درود پڑھنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پڑھنے میں چھوٹا، ثواب میں ثواب میں تو کتنا بڑا ہو گیا۔ صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے، رات کو ایک مرتبہ پڑھ لے، قیامت کی ہر منزل میں نبی کے ساتھ، ارے نام اعمال میں نبی کے ساتھ، پل صراط پر نبی کے ساتھ، ترازو میں اعمال تولے جائے تو نبی کے ساتھ، ارے جنت میں نبی کے۔ تو بتاؤ اب یہ درود پاک آپ لوگ یاد کرو گے اور کتنی مرتبہ پڑھو گے صبح میں؟ جتنا جی چاہے میرے دوست، لیکن کم از کم صبح میں ایک مرتبہ، شام کو ویسا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سب کو یاد ہو جائے گا۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یہاں تک تو آپ کو بھی یاد ہے۔ اب تھوڑا سا بھائی چھوٹا سا درود پاک، ثواب بہت بڑا۔ کیا درود پاک ہے؟ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، کما تحب وترضى له۔ بس ہو جائے گا یاد، چلو ساتھ میں پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔